ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب کل، میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سے جو سب سے نچلے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4 درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3 درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل آپ کیوں خاموش ہوئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ پاک آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے، اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے، نبی کریم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی؟ مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر کو بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3 دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہ گیا، وہ دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہذا آپ جائیے، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلمان پارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت عثمان پارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ کو بھیجنا چاہیے۔ لہذا آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئے، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 30 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھایا جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف فرما کر اور جہنم سے بری کر کے
یہ کہہ کر آپ بھی سجدے میں چلی گئی اور رونا شروع کیا، یا رسول اللہ، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آیا، ترجمہ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرے آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارے نبی اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والے ہیں، اور بدلے میں ہم ان کو کیا دیا۔ آپ کا ایک سیکنڈ اس ویڈیو کو سننے کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ میرے آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد ویڈیوز تو آپ شیئر کرتے ہیں، آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کرے؟ آئیے ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالے، کیا پتہ کون گناہ گار پڑھ کر راہ راست پر آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔